میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج محرم کی 16 تاریخ ہے۔ محرم کے مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تبھی سے سلسلہ تاریخ شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی تاریخ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے اور اس سے پہلے بھی اپنے آخری زمانے میں کچھ اشارے ایسے فرمائے تھے جن اشاروں سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اشارے دیے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے، دیکھیے مسجد نبوی جو تھی، مسجد نبوی، اس کے اطراف میں صحابہ کے گھر تھے، اور ان گھروں کے جو دروازے تھے، انٹرنس جو تھا وہ اس طرف سے تھا۔ ادھر مسجد ہے، یہ گھر ہے، یعنی گھر کے پچھلے حصے میں مسجد تھی۔ تو صحابہ نے گھر کے پچھلے حصے دروازے بنا دیے تھے مسجد کو جلدی جانے کے لیے۔ اطراف میں جو گھر تھے انہوں نے پیچھے سے دروازے بنائے، کیوں؟ تاکہ مسجد جلدی جا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدوا ابواب، کہ یہ جو تم نے پیچھے سے دروازے بنائے مسجد کو آنے کے لیے، ان دروازوں کو بند کر دو، ان دروازوں کو بند کر دو۔ ہاں الا ابا بکر، مگر ابو بکر صدیق کو اجازت ہے کہ وہ اپنا دروازہ کھلا رکھیں۔ تو یہاں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار مسجد کو آنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا کہ سب اپنے دروازے بند کرو سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کو اجازت ہے کہ وہ دروازہ کھلا رکھیں۔ اب تو مسجد نبوی بہت بڑی ہو گئی، بہت وسیع ہو گئی، سارے گھر مسجد نبوی کے اندر آ گئے جو صحابہ کے گھر تھے۔ تو آج تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنے کی اجازت دی تھی، اور جس دروازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنے کی اجازت دی قیامت تک اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جب آپ مسجد نبوی جائیں گے باب السلام جاتے ہوئے، آج بھی دروازے پر لکھا ہوا ہے روضۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آج تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ کا سلسلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے ہی شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے بہت سے اشارے ایسے تھے جن سے صحابہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے تو وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ایک مرتبہ ایک عورت آئی مدینے میں اپنی کوئی ضرورت لے کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے اپنی ضرورت پیش کی کہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری فرمائی۔ جب وہ عورت جانے لگی، جاتے جاتے اس عورت نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر مجھے پھر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے
اور میں اپنی ضرورت لے کر مدینے کو آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت نے پوچھا، تو اس کے پوچھنے پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائتی ابا بکر صدیق، اگر تم پھر کسی ضرورت سے آؤ اور مجھے نہ پاؤ، اگر میں نہ ملوں تو کس کے پاس آ جانا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے تو وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال دوستوں، پھر وہ دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کی وفات ہوئی، تو صحابہ تو نڈھال ہو گئے تھے، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا۔ ایسے وقت میں جب سارے صحابہ نڈھال ہو گئے تھے، سارے صحابہ کو سنبھالنے والے ایک ہی صحابی تھے، وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ کو انہوں نے سنبھالا، سب کو سمجھایا، قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو سنائے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کو سننے کے بعد صحابہ کی حالت سنبھلی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے۔ حالانکہ ہم نے بھی وہ آیت تلاوت کی، ہم نے بھی پڑھی سنے، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی وہ آیت اتری ہے اور حضرت ابوبکر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک رسول ہی تو تھے، جس طرح پہلے نبی بھی آئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، اسی طرح ہمارے نبی بھی دنیا سے پردہ فرمائے۔ بہرحال تو سارے صحابہ کو سنبھالنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی پوری تدفین جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے عمل میں آئی۔ پھر مسئلہ یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو غسل دیا جائے گا، لیکن عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو غسل اس طرح دیا جائے گا کہ آپ کے جسم مبارک سے آپ کے کپڑے مبارک نہیں اتارے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑے مبارک نہیں اتارے گئے، کپڑے مبارک کے ساتھ ہی آپ کو غسل دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آیا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے گی، کیسی بنائی جائے گی، جنت البقیع میں بنائیں یا کہیں اور جگہ بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد بنائی جائے گی، لحد قبر بنائی جائے گی۔ اور پورے مدینے میں ایک صحابی تھے لحد قبر بنانے والے، وہ تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ اس درمیان ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا۔ سقیفہ بنو سعدہ ایک بیٹھک تھی، ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ جمع ہو گئے تھے، کچھ انصار کچھ مہاجرین وہاں جمع ہو گئے تھے، اور انصار یہ کہنے لگے کہ انصاروں کا ایک الگ امیر ہونا چاہیے، مہاجرین یہ کہنے لگے کہ مہاجرین کا ایک الگ امیر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر وہاں پہنچے۔ وہ جو بیٹھک تھی، جیسے ہمارے دور میں ایک ہال ہوتا ہے، اس میں کچھ کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ وہاں چھپر ڈال دیتے تھے اور پھر وہاں نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوتی، لوگ دن میں آ کر وہاں بیٹھتے تھے، کوئی بھی مشورہ کرنا، میٹنگ کرنا وہاں آ کر کرتے۔ تو سقیفہ اس کو کہا جاتا تھا، وہاں جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جانے کے بعد پھر وہاں تقریر فرمائی، لوگوں کو سمجھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الامراء من قریش، کہ امیر ہوں گے تو قریش میں سے ہی ہوں گے۔ امیر کس میں سے ہوں گے؟ کون سے قبیلے میں سے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مرتبہ تھا، ایسا مقام تھا، سارے انصار، صرف مہاجرین نہیں، سارے صحابہ نے مل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم راضی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے کہ مجھے امیر مت بناؤ، کسی اور کو بناؤ، کسی اور کو خلیفہ بناؤ، لیکن سب نے مل کر کے نہیں، ہمیں جو ہے آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مسئلہ حل۔ اب ادھر مسئلہ یہ جنازے کا، کہ جنازے کی نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ میت کے لیے دعا ہے نا، وہ تو جنازے کی نماز، تو اللہ کے نبی کے لیے دعا کیا کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنازے کی نماز ہوگی، جنازے کی نماز ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رکھ کر ہم یہاں سے چلے جائیں۔ اور اس سے پہلے یہ مسئلہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنانا ہے، جنت البقیع میں، مدینے سے باہر کہاں بنانا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء جہاں وفات ہوتے ہیں وہیں پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں وہ وفات ہوتے ہیں وہیں پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو چارپائی تھی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے، اس چارپائی کو ہٹایا گیا اور وہیں پر حضرت ابو طلحہ نے قبر بنائی، قبر مبارک بنائی۔ وہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، ان کا وہ کمرہ تھا، ان کا وہ گھر تھا وہ۔ تو جنازے کی نماز کا مسئلہ آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب باہر نکلیں، سارے صحابہ باہر نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اور ملائکہ پہلے جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو جبرائیل امین اور فرشتے جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ اور آیا کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا۔ سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کی امامت کون کرے گا؟ سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کی امامت کون کرے گا؟ ان کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاً، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماماً حیاً و میتاً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، جب وہ باحیات تھے تب بھی امام تھے، اور اب آرام فرما رہے ہیں تب بھی آپ ہی امام ہیں۔ آپ کے جنازے کی نماز کے لیے کوئی امام نہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے جنازے کے پاس ایک ایک کر کے جائیں اور جا کر ثنا پڑھیں، درود پیش کریں، اور پھر وہاں سے یہی جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، وہ نہیں، وہ ہم گنہگاروں کے لیے، وہ باقی امتیوں کے لیے۔ جنازے کے لیے جانا ہے، اللہ کی حمد یعنی ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے،
اور وہاں سے یہ جنازے کی نماز. اب صحابہ بہت تھے، بہت زیادہ صحابہ تھے، ایک ایک جائیں گے بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، تو اس لیے یہ مشورے سے طے ہوا کہ 10 صحابہ کو بھیجو. کمرہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، تو 10 صحابہ کو بھیجنے لگے، اور 10 صحابہ جاتے اور جا کر روزے پر ثنا پڑھتے اور درود و سلام پیش کر کے آتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، اور یہ جنازے کی نماز مکمل ہوئی بدھ کے دن. بہت زیادہ وقت لگ گیا. اب سوچیں 10 صحابہ، وقت تو لگے گا نا، کیونکہ سب نے حاضری دی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچوں نے بھی جا کر جو ہے سلام پیش کر کے آئے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت 1,24,000 سے زائد صحابہ کی تعداد تھی. 1,24,000 سے زائد. یہاں 10-20 ہزار کا مجمع جم گا تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. 1,24,000 صحابہ، تو وقت تو لگا. تو پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اور پھر بدھ کی شام کو، چہارشنبے کی شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اس لیے میں یہ واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، تاکہ اصل واقعہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 اہم مسئلے پیش آئے. 3 اہم مسئلے پیش آئے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسیلمہ کذاب اس کا نام ہے. مسیلمہ، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تبھی اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا. تو اس کے فتنے کو ختم کرنا ضروری تھا، چونکہ آخر میں بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے. تو جو ابھی ایمان میں داخل ہوئے تھے وہ ان کے ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، ان کا ایمان، تو وہ ڈگمگا رہے تھے اس وجہ سے، اس فتنے کی وجہ سے. تو فتنہ ختم کرنا بہت ضروری تھا. اس کے لیے صحابہ کو تیار کیے، صحابہ تیار ہوئے، اور پھر جنگ یمامہ ہوئی. وہ مشہور جنگ ہے جس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے پہلے، بعد میں ایمان میں داخل ہوئے نا، حضرت وحشی، انہوں نے مسیلمہ کذاب کو جیسے حضرت حمزہ کو مارا تھا ایسے ہی اس نے پھر مارا، اور پھر ان کے دل کو تسلی ہوئی. بہرحال مسیلمہ کذاب جنگ یمامہ میں ختم ہو گیا، جہنم کو پہنچ چکا. لیکن اس جنگ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دور میں نہیں جتنے، اس سے زیادہ 700 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں. تو مسیلمہ کذاب کے فتنے کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم فرمایا. ایک اور فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ زکوٰۃ کو ہم نہیں مانتے، زکوٰۃ کو ہم نہیں مانتے. کھلم کھلا انکار کرنا شروع کر دیا انہوں نے. حالانکہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، فرض ہے نا. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح مالداروں پر، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. انکار، فرض کا انکار کرے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے کمر بستہ ہوئے، کھڑے ہوئے، اور پھر یہاں تک کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے کی نوبت پیش آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا.
میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ ایک رسی دیتے تھے اپنی زکوٰۃ میں، آج ان کے اوپر اگر وہ رسی فرض ہو رہی ہے اور وہ نہیں دے رہے ہیں تو میں اس کے لیے بھی ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، دور جاہلیت میں تم بڑے بہادر تھے، دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، آج اسلام میں تم بڑے نرم ہو گئے۔ اگر آج میں نے سختی نہیں کی تو پھر اسلام کا ایک فریضہ اسلام سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کسی بھی صورت میں میں ان کو بخشنے والا نہیں۔ تو جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کو سمجھا بجھا کے پھر وہ اس فتنے کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ایک لشکر بنائے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں، کہ حضرت اسامہ اس کے امیر ہوں گے، اور پھر ایک لشکر انہوں نے اللہ کے نبی تیار کر رہے تھے، ان کو بھیجنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو اللہ کے نبی کی علالت کی وجہ سے، بیمار کی وجہ سے وہ لشکر اللہ کے نبی نہیں بھیجے تھے۔ لشکر تیار تھی لیکن نہیں بھیجے تھے، اور پھر اسی علالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ نے منع فرمایا کہ مدینے کے حالات اب اچھے نہیں ہیں، اب بھیجنا صحیح نہیں، اب مت بھیجیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جسم کو کتے نوچ کھائیں، ازواج مطہرات کی باڈی ختم ہو جائیں، اللہ کی قسم میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس لشکر کو اللہ کے نبی نے تیار کیا؟ کیسے میں اس لشکر کو روک سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا۔ یہ تین اہم واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق میں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا، تو جب بیمار تھے اور آخری لمحات تھے، صحابہ نے، لوگوں نے فرمایا کہ آپ اپنا خلیفہ بنا دیجئے، کسی کو اپنا نائب کسی کو بنائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر کو اپنا نائب بناتا ہوں، میں عمر کو اپنا نائب بناتا ہوں، کیونکہ عمر وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دم حیات عمر سے خوش تھے، اور میں بھی ساری زندگی عمر سے خوش تھا، اس لیے میں عمر کو تمہارے لیے امیر منتخب کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال تک تھی، 10 سال، تقریباً 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا، دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیل چکا تھا، یہاں جو ہے کابل تک اسلام آ چکا تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ بہت لمبا ہے، ان کی 10 سال کی وہ تاریخ بیان کرنے جائیں تو بہت لمبا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتقال کا واقعہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ جو یہودی تھا، لولو اس کا نام تھا، فیروز نامی یہودی جو تھا، اس نے خنجر مار دیا پیٹ پر، چپکے سے ادھر سے وہ چھپا ہوا تھا۔ جب یہ فجر کی نماز میں تھے تو اس نے پیٹ پر حملہ کیا، اور پھر اسی زخم سے وہ خون بہنے لگا، اور پھر وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، اور اسی زخم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو جب وہ زخمی حالت میں تھے، اس وقت صحابہ نے فرمایا کہ آپ اپنا نائب مقرر کیجئے، اپنا جو ہے خلیفہ مقرر کیجئے کہ آپ کے بعد ہم کس کو امیر بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 6 صحابہ کے نام لیے تھے کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ تو یہ 6 صحابہ تھے کہ ان 6 میں سے کسی کو بھی تم میرے بعد امیر بنا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد صحابہ میں مشورہ ہوا، وہ 6 صحابہ مشورے کے لیے بیٹھے تو ان میں یہ مشورہ ہوا کہ ہم میں کسی ایک کو فیصل بنایا جائے، فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم 6 میں سے کس کو امیر بنانا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنایا گیا کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ دیا، اور پھر مشورے سے یہ بات طے ہوئی تھی، سارے ایمان والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 12 سال تک رہی۔ کتنے سال تک؟ تقریباً 12 سال تک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نرم طبیعت کے تھے، اور ہم جانتے ہیں یجمان اگر نرم طبیعت کا ہو تو غلط فائدہ تو اٹھاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، تو اس نرمی کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں۔ مصر کا گورنر تھا ولید، اس نے شراب پینا شروع کیا تھا، شراب پیتا تھا وہ۔ جب سارے ثبوتوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے، تو اس کو گورنری سے ہٹا دیے، معزول کر دیے، گورنری کی سیٹ سے اسے ہٹا دیے، اور محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد، ان کو مصر کا گورنر بنائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ مصر والوں کی خواہش تھی، مصر والوں کی خواہش تھی، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ولید صحیح نہیں ہے، اس لیے حضرت ابو بکر کے بیٹے جو محمد ہیں ان کو گورنر بنا دیجیے۔ تو ان کی خواہش پر، ان کے بولنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنائے، اور کچھ مصری حضرات بھی تھے، مصر کے لوگ تھے، ان سب کو یہاں سے خط میں جو بھی لکھنا تھا لکھ کر ان کو گورنر بنا کر یہاں سے بھیجے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکریٹری تھا مروان، اس کے دل میں محمد بن ابو بکر جو تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اس کی دشمنی تھی۔ اس نے کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستخط، سگنیچر کاپی کر کے اور حکومت کا اسٹامپ لگا کے پیچھے ایک خط بھیجا مصر والوں کو کہ جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر کو آئے فوراً اسے قتل کر دو، وہ باغی ہے، اس نے بغاوت کی ہے۔ اس لیے جب یہ جا رہے تھے محمد بن ابو بکر کچھ مصریوں کے ساتھ، تو راستے میں وہ پکڑے گئے، ان کے ہاتھ میں پکڑے گئے۔ وہ مروان نے جسے بھیجا تھا اسے پکڑے، اس کا خط پڑھے، اب اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستخط ہے اور حکومت کا اسٹامپ ہے۔ تو محمد بن ابو بکر کے دل میں ناراضگی آ گئی، دشمنی آ گئی کہ حضرت عثمان نے میرے خلاف ایسا حکم جاری کر، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، پورے مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، اور پھر مصر والے آئے، مدینے کو آ کر پورا مدینہ قبضہ کر لیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، محاصرہ کر دیا، کھانا جانا بند، پانی بند کر دیا انہوں نے، اور مصر کے لوگ آ کر مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا، گھر کے اندر بند کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر وہاں سے تقریر فرمائی، لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں تمہیں یاد ہوگا
کہ جب ہم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، یہاں یہودی کا یہ کنواں تھا اور وہ یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو اس یہودی سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ میں ہی تھا جو منہ بولے قیمت پر اس کنویں کو خرید کر ایمان والوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج اسی کنویں کا پانی تم میرے لیے بند کر رہے، آج اسی کنویں کے پانی سے تم مجھے محروم کر رہے ہو، مجھے پیاسا رہنے پر مجبور کر رہے ہو، اور آج تم مسجد نبوی کے توسیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا حصہ رہا ہے۔ پیارے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے منع کر رہے ہو، میرا کھانا بند کر چکے، میرا پانی بند کر چکے تم لوگ۔ لیکن مصر کے وہ لوگ جو آئے تھے ان کے دلوں میں دشمنی پنپ چکی تھی، وہ باغی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ بالآخر وہ دن آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پیچھے سے یہ دشمن داخل ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیے۔ اس وقت وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان کے سینے پر سب سے پہلے حملہ جو کرنے والے تھے وہ محمد بن ابو بکر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا حضرت عثمان نے کہ بیٹا، تیرا باپ ابو بکر اگر زندہ ہوتا تو تجھے یہ کام نہ کرنے دیتا۔ حضرت ابو بکر کا نام سن کر حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے وہ ہٹ گئے، چلے گئے وہ، لیکن بعد میں مصر آئے، مصر اور پھر آ کر ان کو جو کرنا تھا وہ کیے۔ آج بھی وہ قرآن استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، جس قرآن کے ورقوں پر صفحے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، اس کے بعد پھر حضرت حسن ہے، پھر حسین ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا، پھر حضرت حسن حسین اور پھر واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، انشاءاللہ ان ساری تفصیلات کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔